اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ نور الثقلین علمی و ثقافتی مرکز کی طرف سے یہ خاص پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، در واقع میں اس طرح سے عرض کروں کہ جو آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی رہنمائیاں ہیں، انہوں نے نور الثقلین علمی و ثقافتی مرکز کو اس منزل پر پہنچایا کہ دینی تبلیغات میں الحمدللہ اس وقت اس کا اپنا ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ براہ راست بھی اس کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو تبلیغات کا سلسلہ ہے وہ آپ تمام ناظرین کے سامنے ہے۔ اور اب آپ کے جو سوالات تھے انہوں نے ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا، چونکہ جو علماء کرام مجالس میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں ان سے اس طریقے سے کسب فیض نہیں ہو پاتا، چونکہ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے، مجالس کا پیٹرن یہ ہے کہ ایک خطیب ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک خاص موضوع ہوتا ہے، تو جو سوالات آتے ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے وہ توجہ نہیں ہو پاتی۔ ہم نے اب یہ سلسلہ شروع کیا چونکہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے ایام ہیں، اس مناسبت سے، اور چونکہ ہمارے پاس بہت سے سوالات آئے تھے جو امام زمانہ سے مربوط تھے، تو ہم الحمدللہ آج سے جو امام کی ولادت کی تاریخ ہے، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے لیے ہم یعنی جس ضمن میں سوالات ہیں تو اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کو دعوت دیں گے، اور یہ پروگرام کی صورت میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو جو امام زمانہ کے حوالے سے اب تک ہمارے سوالات جو ہے ہم تک آپ حضرات کے پہنچے تھے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہمارے یہاں پر مہمان موجود ہیں اور علماء کرام سے ہم کسب فیض کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں امام زمانہ کی ولادت کی، اور اس کے ساتھ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جو یہ علمی سفر کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ جیسے خداوند متعال نے دوسرے پروگراموں میں ہمیں کامیابی عطا کی ہے، آپ کی رہنمائی کے ساتھ، آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں بھی اس پروگرام میں بھی ہمیں انشاءاللہ وہ سرخروئی حاصل ہو سکے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ تو آج الحمدللہ ہمارے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے جو عظیم شخصیات یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں، ہم ان کا تعارف کراتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بہت عظیم شخصیت قرآنی حوالے سے جن کا اپنا ایک خاص نام ہے، حافظ اور قاری قرآن ہیں، جناب مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، جناب مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ۔ اور اسی طریقے سے دوسری اہم شخصیت جنہوں نے ماشاءاللہ علم کلام میں اور دوسرے جو فنون ہیں اس میں ایک خاص مہارت رکھتے ہیں، جناب مولانا محمد فائز باقری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بزرگ اور عظیم شخصیت جن سے آپ مستقل یعنی نور ثقلین کے پلیٹ فارم سے کسب فیض کرتے رہتے ہیں، جناب مولانا معراج علی عارفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ شخصیات ہوں گی اور امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے بہت بڑی ذمہ داری ہے امام زمانہ کے حوالے سے ہماری، اس لیے کہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ رابطہ ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان، جیسا کہ ہم دعائے ندبہ میں بھی اس کو پڑھتے ہیں کہ این المتصل بین الارض والسماء، یعنی وہ ذات کہاں ہے کہ جو وجہ اتصال ہے، جس نے یعنی زمین اور آسمان کو باقی رکھا، یا دعائے عدیلہ کے وہ جو جملے ہیں کہ الذی ببقائہ بقیت الدنیا، ہمارے زمانے کا امام وہ ہے کہ جس کے وجود سے یہ دنیا باقی ہے، بے بقائہ اس کی بقا سے یہ دنیا باقی ہے، وبیمنہ رزق الورا، اور اس کے صدقے میں پوری کائنات کو رزق ملتا ہے، وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، اور اس کے وجود سے یہ زمین اور یہ آسمان ثابت ہیں۔ یعنی ہمارے اوپر احسان ہے ہر طرح کا، نہ صرف ہم پہ بلکہ پوری مخلوقات پہ۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، ان کی یاد میں ہمیں ہر وقت رہنا چاہیے۔ تو امام کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن الحمدللہ آج جو ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے بھی تعارف کرایا علماء کرام موجود ہیں، تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ ایک حافظ قرآن اور قاری قرآن ہیں ان کی خدمت میں، اور اپنے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے جو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا،
اسی طریقے سے آپ حضرات بہت بہت شکریہ اور آپ حضرات کی خدمت میں اس مناسبت سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں اسی طریقے سے تبریک پیش کرتے ہیں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں بھی تمام. انشاءاللہ قبلہ آپ سے گزارش کریں گے کہ وہ آیات جو امام زمانہ کے حوالے سے قرآن کریم میں ہیں ان میں سے آپ کچھ آیات جو مناسب سمجھیں ان کی آپ تلاوت فرمائیں تاکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ قرآن کی ان آیات سے منور ہو سکے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر طور پہ یہ وضاحت فرمائیں کہ ان کا کیا ربط ہے امام زمانہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ما شاء الله يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم اللہ إنه كان من المفسدين احسنتم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبلہ بہت شکریہ. احسنت. بس آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر طور پر یہ بیان فرمائیں کہ اس میں خداوند متعال جو امام زمانہ سے مربوط آیت ہے اس میں کیا بیان فرما رہا ہے. یہ آیہ کریمہ جی کہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی، یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جو آج بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو بے سہارا ہیں ان کے لیے سہارا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں بے شک ان کے لیے امید بخش ہے، اور مظلوموں کی حمایت کا ایک چراغ روشن کرتی ہے. بے شک یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ واقعاً قرآن مجید قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. بے شک. اس وجہ سے کہ جب ہم اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ 1400 سال پہلے نازل نہیں ہوئی تھی، جی بلکہ آج کے حالات حاضرہ کے مطابق یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. بے شک. اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض. بے شک جب فرعون نے زمین میں سر اٹھا لیا، جی جب وہ تکبر اور غرور کا شکار ہو گیا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، تو اس نے سر اٹھانے کے بعد کیا کیا؟ اس نے سر اٹھانے کے بعد یہ کیا کہ جو کمزور لوگ تھے جی ان کو اور زیادہ کمزور کرنے کے لیے ایک گروہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، بے شک تاکہ ان کمزور لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ کمزور تر بنایا جائے. جی وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی اولاد کو ذبح کرتا تھا. کن کی؟ مالداروں کی نہیں، بڑے لوگوں کی نہیں، طاقتور لوگوں کی نہیں، بلکہ کمزور لوگوں کی اولاد کو قتل کرتا تھا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کر کنیزی میں اختیار کر لیا کرتا تھا. صحیح. اور انہو کان من المفسدین، اور یہ فرعون جو ہے فسادیوں میں سے ہو گیا، مفسدین میں سے ہو گیا. یعنی آج بھی یہی ہو رہا ہے دنیا میں. میں یہی سوال کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ آیات جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں مثلا آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ امام زمانہ سے مربوط ہے، تو فرعون کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا،
امام جو ہے ہمارے وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، یعنی ابھی جب یعنی ظہور فرمائیں گے، تو کیا ربط ہے فرعون کے واقعے سے امام زمانہ؟ اس میں یہی ربط ہے کہ جس طریقے سے فرعون نے ظلم و ستم کیا تمام لوگوں کے اوپر، جی، ان کی اولاد کو ذبح کیا، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا، ایک دنیا میں فساد قائم کر دیا، تو وہ غریب لوگ، وہ مظلوم لوگ، جی، وہ بے سہارا لوگ اب یہ سوچ رہے تھے اب ہمارا کیا ہوگا، اب کیا یہ فرعون باقی رہ جائے گا؟ تو پھر آیت آ کے تسلی دے رہی ہے۔ وہ تسلی کیا دے رہی ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ یہ ایسا نہیں ہوتا رہے گا ہمیشہ کہ بڑے بڑے لوگ، یہ طاقتور لوگ کمزوروں کے اوپر ہمیشہ ظلم کرتے رہیں گے، نہیں، بلکہ اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا ہے ہم اس زمین کی حکومت کا نظام انہی کے ہاتھوں میں دے دیں گے، انہی مستضعفین کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور یہ خود ہی خدا بن کے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، یہ خود ہی اپنی دنیا کی حکومت اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا برعکس ہوگا، اور اس کا برعکس یہ ہوگا کہ جن کو یہ کمزور بنا رہے ہیں، جن کو یہ مستضعفین بنا رہے ہیں، ہم اس دنیا کا نظام انہی کے ہاتھوں میں دے دیں گے اور انہی کو اس دنیا کا امام اور وارث بنائیں گے۔ احسنتم، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم یعنی پروگرام میں آگے آپ سے استفادہ کریں گے، لیکن اجازت دیجیے، ہمارے دوسرے مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، جناب مولانا امیر حیدر صاحب قبلہ نے بہت اچھے طریقے سے واضح فرمایا کہ کیا ربط ہے ان آیات کا ہمارے زمانے کے امام سے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ اجازت دیجیے، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں جناب مولانا محمد فائز باقری صاحب قبلہ، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی آیات سے ہو چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت بھی فرمائی، لیکن ہم آپ سے جو گزارش کریں گے، دیکھیے جو ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ علماء کرام انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ البتہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن انشاءاللہ دھیرے دھیرے مختصر طور پہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ کتنا بڑا حق ہے یعنی امام کا ہماری گردن کے اوپر، اور ہماری کتنی ذمہ داریاں ہیں امام کی بنسبت، جس میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ایک ناظر نے یہ سوال کیا ہے کہ امام کے متعلق جو ہے ہماری ذمہ داریاں جو ہیں ان کو مختصر طور پر آپ واضح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں بھی اس پرمسرت موقع پر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کے موقع پر امام زمانہ کی خدمت میں اور خود آپ کی ٹیم کی خدمت میں اور ناظرین کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ یہ سوال بہت اہم ہے اس وقت واقعاً کہ ہم ایک منجی عالم کا انتظار کر رہے ہیں، ایک مصلح بشریت کا انتظار کر رہے ہیں، ایک مہدی موعود کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک، یعنی ہم ایسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہ فقط شیعہ بلکہ تمام مسلمانوں کا قبلہ عالم ہے، سبحان اللہ، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر تمام دبے کچلے اور پسماندہ لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ جی، تو اب سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسے امام کے سلسلے میں ہمارا وظائف کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو بہت اہم سوال آپ کا ہے، تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس امام کو پہچانیں، اس امام کی شناخت حاصل کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہدی موعود کا نظریہ اتنا اہم نظریہ ہے کہ جھوٹے دعوے دار بھی اس میں بہت آ گئے ہیں۔ جی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹے دعوے داروں کے دعووں میں مبتلا ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ حقیقی امام کو پہچاننے کے لیے ان کی صفات کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، ہمارے پر ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کی شناخت حاصل کریں، معرفت حاصل کریں۔ بہرحال شناخت امام کی کیوں حاصل کریں، یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا بات یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اہل سنت اور شیعہ منابع میں ذکر ہوئی ہے، جی، اور ایک یعنی متصل سند کے ساتھ قطعی صدور تقریباً وہ روایت ہے، جی، جس میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ جی، یعنی یہاں پر امام پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ امام کی معرفت کے بغیر اگر کوئی انسان مر جائے تو جاہلیت کی موت ہے۔ بہت سے علماء نے تفسیر کی ہے جاہلیت سے مراد یعنی بے دینی ہے، جی، دین کے بغیر مرنا، یعنی کفر کی موت مر رہا ہے، یعنی کفر کی موت مر رہا ہے۔ جی، تو بہرحال ہر انسان، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ توحید کے اس توحید پہ انسان کی موت ہو، اللہ کی معرفت پہ موت ہو۔
تو یہ امام کیا فرمانے کہ اگر بغیر امام کی معرفت کے، بغیر امام کے راستے پہ چلے ہوئے انسان مرتا ہے تو جاہلیت کی موت یعنی کفر کی موت ہے۔ اسی کے مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ من عرفہ کمن کانا فی فسطاط المنتظر، بے شک، یعنی اگر کوئی انسان اس حالت میں مرے کہ امام کو پہچانتا ہو، تو اگرچہ بھی اس نے امام کا ساتھ نہیں ہوا، امام کے ساتھ ان کی فوج میں شامل نہیں ہے، امام کے نظام کا بھی حصہ نہیں ہے، لیکن اگر امام کی معرفت رکھتا ہے انسان تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو میدان جنگ میں امام کے خیمے میں امام کے ساتھ ہے۔ بے شک، یعنی معرفت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے ایک منتظر کے لیے۔ قبلہ اجازت دیجیے، معرفت آپ نے سب سے پہلی ذمہ داری بتائی کہ معرفت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے جو سلسلہ ہوگا اس میں آپ سے استفادہ کریں گے، لیکن فی الحال ہم ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں جناب مولانا معراج علی عارفی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ بہت اہم گفتگو چل رہی ہے حضرت امام زمانہ کے حوالے سے، جیسا کہ آپ خود بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں جناب مولانا معراج علی عارفی صاحب قبلہ، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں اور آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، ہم بھی آپ کو قبلہ کہ آپ نے دعوت دی ہمیں ادھر بلایا۔ ایک سوال ہمارے ناظرین میں سے ایک ناظر نے کیا ہے، اور واقعاً ہمیں آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اتنے اچھے اچھے سوالات انہوں نے ہمارے لیے بھیجے ہیں۔ سوال ان کا غیبت کے حوالے سے ہے کہ یہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت ہے، کیا اس سے پہلے بھی اس کی مثال ملتی ہے؟ یعنی جو اقوام ما سبق ہیں، یعنی اسلام سے پہلے آپ کہہ لیجئے، کیا ان میں بھی غیبت کا کوئی مورد پایا جاتا ہے کہ جو ہادی ہو وہ اس کو غیبت میں رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یقیناً آپ کا سوال بہترین سوال ہے اور مورد ابتلا سوال ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ جب ہم آیات اور روایات میں نظر کرتے ہیں جی، تو ہمیں ایسے بہت سارے موارد نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ہادی موجود تھا لیکن حالات جی، اور وقت کے اعتبار سے غیبت کی طرف رخ کر لیا گیا ہے۔ صحیح۔ انبیاء ما سبق، بلکہ اسے دوسرے لفظوں میں یہ کہیے جی، کہ یہ سنن الہیہ میں سے ایک سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے جب ہم نے انبیاء کے حالات کو ملاحظہ کیا تو ہمیں کئی نبی ایسے ملے جی، کہ جو قوم کے درمیان حاضر تھے، لوگوں کے درمیان تھے، بے شک، لیکن حالات اور وقت کی وجہ سے انہوں نے غیبت اختیار کی۔ جی، مثلا ان میں جناب موسیٰ مصر میں ہیں، رہ رہے ہیں، جی، لیکن کیونکہ دشمنوں کا اتنا ہجوم تھا کہ آپ وہاں سے چھوڑ کے شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی خدا کی طرف سے ان کو بھیج دیا گیا، شاید مدائن کی طرف ان سے کہا کہ آپ مدائن چلے گئے۔ مدائن چلے گئے، جی، اور پھر وہاں پہ جانے کے بعد دوسری خدمات کو انجام دیتے رہے، جی، لیکن جب لوگوں نے استغاثہ کیا، جی، لوگوں نے دعائیں کی، لوگوں نے پروردگار کی طرف رجوع کیا، تو اس وقت پروردگار نے دوبارہ جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ، اور جا کے وہاں پر موسیٰ سے کہا جی، جی، اذهب الی فرعون انہ طغی، جی، جائیے، وہ بغاوت پہ اتر چکا ہے، طاغی ہو چکا ہے۔ جی، تو لہذا جب طاغوت بڑھ جاتا ہے جی، تو اس وقت دوبارہ غیبت سے بھیج دیا جاتا حجت ہے، خدا کو آنا حجت خدا کو آنا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تو طغیان اپنی جگہ، لیکن جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو چاہنے والے تھے انہوں نے استغاثہ کیا، انہوں نے خود اپنی گویا کہ اصلاح کی، جب وہ اس لائق ہو گئے کہ اب ہادی سے قصب فیض کر سکیں، یقیناً، تب حکم ہوا کہ تم وہاں پہ پہنچ اسی طرح جناب یونس کے بارے میں ہے، جی، جناب یونس کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ جناب یونس اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، جی، بہت دن تک سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم نے نہیں سنا اور نہیں سمجھا اور اہمیت نہیں دی تو اس وقت آپ نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار نے عذاب کا وعدہ بھی کر لیا جی، کہ ہم قوم پر عذاب نازل کریں گے، صحیح، لیکن جیسے جناب یونس نے قوم کو چھوڑا اور غیبت کی طرف گئے جی، تو اس وقت ان کے یہاں ایک عالم موجود تھا، بے شک، انہوں نے اس کی طرف رجوع کیا اور اس عالم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو بتلایا جی، کہ تم لوگ دعائیں مانگو، صحیح، استغاثہ کرو پروردگار سے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں توبہ قبول ہوئی، عذاب کے ہٹنے کے بعد ساتھ ساتھ جی، پروردگار نے یہ اس قوم پر کرم رحم
नाजिल किया कि दोबारा से जनाब यूनुस से मुलाकात का उन्हें शरफ हासिल हुआ बेशक बिल्कुल। और दोबारा गैबत से आप उन लोगों के सामने आए। इसी तरह हजरत सालेह के हैं, इसी तरह हजरत ईसा गायब, बिल्कुल। यानी ये हालात और वक्त के एतबार से तो ये सुन्नत इलाहिया, यानी ये कोई नया मोरिद नहीं है, ये नया मोरिद नहीं कोई है। अगर ये कहे कि इमाम ज़माना किस तरीके से गायब हैं और कैसे वो हिदायत कर सकते हैं, तो ये पहले भी होता रहा है, पहले भी होता रहा है। सुनन माजिया में से ये हकीकत है। जी बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में एक नुक्ता कहना चाह रहा था कि खुद हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये मुत्तफ़क़ा तक़रीबन अक़ीदा है कि हज़रत ख़िज़्र जी बेशक नबी हैं जो हज़रत मूसा के साथ थे जी, और वो अब तक गैबत में और इमाम के साथ दोबारा ज़ाहिर होंगे। बिल्कुल। या और हज़रत ईसा कई अंबिया का है कि जिंदा हैं, जैसे जनाब ईसा बताया अभी, बिल्कुल सही जनाब ईसा है, या हजरत सालेह हजरत के बारे में है, गैबत में चले गए और फिर उसके बाद दोबारा वापस आए। तो यार बहुत सारे अंबिया के या हज़रत असहाब कहफ का, और यही वजह है शायद असहाब कहफ की मिसाल भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और इसी तरह इसीलिए है कहने लगे कि बहुत सारे ये अंबिया के सिफात जो है इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ में पाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं विलादत के एतबार से, कहीं तबलीग के एतबार से, कहीं गैबत के एतबार से, तूले उम्र के एतबार से, तूले उम्र के एतबार से। आपने बहुत सारी शबाहतें मौलाना साहब ने आपके बहुत अच्छा जुमला कहा था कि कोई नई बात नहीं बल्कि सुन्नत इलाही है। सुन्नत इलाही है, बेशक बिल्कुल। क़िबला आप ही की खिदमत में हम चलते हैं। मौलाना मोहम्मद फ़ाइज़ बाकरी साहब ने एक बहुत अच्छा मौजू शुरू किया था मारिफत के हवाले से, और हमारा एक सवाल भी एक ये किया गया है कि जो मारिफत के हवाले से आप हजरात इतनी गुफ्तगू करते हैं, तो अगर हमें मारिफत ना हो अपने ज़माने के इमाम की तो क्या नुकसानात हैं, क्या मुश्किल है उसमें? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सवाल किया, इसलिए कि ये सवाल बड़ा अहम है, बड़ी अहमियत रखता है ये सवाल, इस वजह से कि ये हदीस जो मौलाना साहब ने खुद आपके सामने फरमाई हैं, इसी से इसकी अहमियत का पता चल जाता है। बेशक, चूँकि ये एक ऐसी हदीस नहीं है कि जो किसी एक फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती हो, बल्कि ये एक ऐसी हदीस है कि जो तमाम मुसलमानान आलम के लिए मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। बेशक बिल्कुल। जिसमें इरशाद होता है मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया, यानी जो इंसान अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया जी, तो वो मुसलमान मौत नहीं मरेगा, सही, बल्कि वो जाहिलियत की मौत मरेगा। जाहिलियत की मौत क्या मतलब है? यानी रसूल इस्लाम से पहले जो ज़माना था वो जाहिलियत का था जी बिल्कुल, और जितने भी उसमें जाहिलियती रसूम थी उन तमाम के तमाम रसूमात को ये इस्लाम ख़त्म करने के लिए आया है। उसी में एक रस्म ये भी थी कि उसमें इमाम नहीं होता था। रसूल इस्लाम की ये सुन्नत है कि रसूल इस्लाम के ज़माने के बाद ये इमाम कायम हुआ, लिहाजा इमाम ने फरमाया, रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि जो अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया, इसका मतलब ये हुआ कि इमाम का ताल्लुक किसी एक ज़माने से नहीं है। सही, इसलिए कि ये लफ्ज ये है कि जो अपने जमाने के इमाम को, यानी हर जमाने में एक इमाम का होना जरूरी है, उसकी मारिफत भी जरूरी है। इसी वजह से जो इमाम, मिसाल के तौर पे आज मैं हूं तो मेरा कोई इमाम होना चाहिए कि जिसकी मुझे शनाख्त हासिल करनी है, मारिफत हासिल करनी है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वाक़यान ये इफ्तिखार सिर्फ मकतब तशय्यो और शियान हैदर कर्रार को हासिल है, ये जो इस बात के कायल हैं कि हर ज़माने में एक इमाम का होना ज़रूरी है जिसकी मारिफत हासिल की जाए। मारिफत के लिए इजाजत लेते हुए, लेकिन मारिफत के लिए जरूरी है कि काम करे, ये नहीं फकत ऐसे ही बैठ के सोचे कि मारिफत हासिल हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि दुआएं जरूरी है, इसी तवस्सुल जरूरी है। इसीलिए दुआ में आपने जुमला सुना होगा, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक फ़इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक फ़इन लम तुअर्रिफनी, अगर मारिफत न दी तो फिर क्या होगा, ज़ललतु अन दीनी, बेशक मैं गुमराह हो जाऊंगा, बिल्कुल, मैं बेदीन बन जाऊंगा। और बेदीन मौत क्या है? जाहिलियत की मौत है। बिल्कुल। यानी मौलाना साहब ने जो ये दुआ फरमाई है इसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। क्यों? इसलिए कि हर इंसान को दुआ करनी चाहिए बारगाह इलाही में कि परवरदिगार अपनी मारिफत हमें करा दे, अपनी शनाख्त करा दे। क्यों? इस वजह से कि अगर तूने अपनी शनाख्त करा दी, अगर तूने अपनी मारिफत करा दी, तो उन सिफात की वजह से कि जो तेरे अंदर कमालात पाए जाते हैं, जो तेरे अंदर अक़दार पाए जाते हैं, हम उन्हीं अक़दार और कमालात की वजह से तेरे रसूल को पहचानेंगे। और अगर हमने उन अक़दार
اور کمالات کی وجہ سے کہ جو تیرے اندر پائے جاتے ہیں رسول کو پہچان لیا تو انہی اقدار اور کمالات کے ذریعے اس امام کو پہچانیں گے کہ جو تیری طرف سے ہے. لیکن اگر ان کمالات اور اقدار کی وجہ سے ہم نے امام کو نہ پہچانا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم نے خدا کو پہچانا ہے نہ رسول کو پہچانا ہے. اور جب خدا کو رسول کو نہیں پہچانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے دین سے گمراہ ہیں. حسن، یعنی یہ ضلالت اور گمراہی انسان کے نصیب میں آتی ہے اور وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اجازت دیجئے مولانا، معاف کیجئے گا، آپ سے جو ہے یعنی پہلے میں نے آپ کو روک دیا تھا، ذمہ داری کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں. بہت اہم سوال آپ کا تھا کہ عصر غیبت میں ہماری وظائف اور ذمہ داریاں کیا ہیں. جی، بلکہ ہم اس کو عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا کیا وظیفہ ہے. بے شک. آج جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف ہم ظالموں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں دیکھ رہے ہیں یمن میں بے گناہوں کا قتل ہو رہا ہے جو اپنوں کو ظاہر میں مسلمان کہہ رہے ہیں آل سعود. جی، ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں کس طرح سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے دنیا کے گوشے گوشے میں. تو ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم کیا کریں. تو سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی حجت کو پہچاننا، جیسے کہ میں نے کہا تھا. جی، اور اس میں ایک نقطہ آغا کی بات میں اضافہ کروں گا کہ اتنا اہم ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث ہے. جی، امام فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. یعنی پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا کلمہ توحید میں وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا. لیکن اس توحید تک پہنچنے کا راستہ کیا؟ وہ امامت ہے. بالکل. یعنی امامت کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر امامت کے نہ رسالت کامل ہے نہ توحید کا عقیدہ کامل ہے. بے شک، بالکل. بہرحال ایک تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے اور شاید اسی لیے وہ کہا بھی گیا ہے کہ جو ہے نا ایک حدیث کہ دین جو ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اس میں جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے. ہاں، اور پھر امام نے یہ بھی کہا کہ ولایت اتنی اہم ہے کہ یہ جو چار ہیں یہ اتنی اہم نہیں ہے. تو شاید اسی لیے کہ ولایت جو ہے وہ اصل جو ہے کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس کے بغیر دین جو ہے وہ دین کا ساختمان اور دین کی بلڈنگ جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکتی. تو ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ امام کو پہچاننے کے سلسلے میں. دوسری چیز تھی کہ ہم چونکہ تمام امت مسلمہ میں ہم یہ قائل ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں. جی، تو امام کی ولادت کے بارے میں بھی معرفت ضروری ہے کہ کیسے پیدا ہوئے، کیا ہوئے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کو نصب کرتا ہے. تو منصوص من اللہ یعنی اللہ نے اس کو کہاں نصب کیا، کیسے نصب کیا، ان تمام چیزوں کی بھی یعنی وہ دنیا کی طرف سے نہیں بنایا جاتا، خدا کی طرف سے. ہاں، یعنی امام جو ہے وہ یعنی آج چونکہ بشریت کی نجات امام زمانہ پہ منحصر ہے، مہدی موعود پہ منحصر ہے. اور تو وہ شیعہ عقیدہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، منصوب من اللہ ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے، اس کو آج دنیا کے سامنے پہچانوانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے نمائندے تھے وہ بشریت کو ساحل نجات تک نہیں پہنچا سکے. بے شک. تو یہ امامت کا جو نظریہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امامت کے نظریے کو آج بشریت کو پہچانوانے کی ضرورت ہے. کیونکہ بشریت کی سعادت اسی امام کے ذریعے اور اسی امامت کے نظریے کے ذریعے موقوف ہے. تو ایک یہ اہم بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، دعائے دلہ کا ذکر کیا آپ نے، کہ اسی کے بارے میں یہ ہے کہ امام وہ ہے کہ فقط دنیا دین کو ہمارے کامل نہیں کرے گا، سعادت دنیاوی کا ہمارے باعث نہیں بنے گا، بلکہ احادیث میں پلتا ہے کہ امام وہ ہے کہ پورے عالم کا نظام امام کی وجہ سے قائم ہے. ہم دیکھتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا. اگر حجت الہی زمین حجت الہی سے خالی ہو تو تمام زمین ختم ہو جائے گی، اہل زمین ختم ہو جائیں گے. یعنی امام اگرچہ پردے غیب میں ہیں لیکن اس بادل کی طرح ہے کہ اگر سورج بادل کے پیچھے ہو تب بھی سورج کی طرح ہے کہ جو بادل کے پیچھے ہے لیکن پھر بھی فیض یافتہ ہے. یعنی اس سورج کی طرح امام کی جو بادل کے پیچھے ہونے کے باوجود اپنے فیوز اور برکات زمین تک پہنچاتا ہے. تو اگرچہ امام پردے غیب میں لیکن سب سے بڑا امام کے وجود کا جو کہ غیبت میں فائدہ یہ ہے کہ امام کی برکتیں ہم تک پہنچ نہیں، پوری دنیا کا نظام ٹھہرا ہوا ہے. بالکل. اسی لیے آپ نے بھی اس میں چند باتیں پیش کی تھیں. تو امام کے وجود کا ایک یہ فائدہ ہے. تو اس طرح سے امام کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام کے عالم میں کیا یعنی مقام ہے. ایک اہم بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام وہ ہے کہ تمام انبیاء کے کمالات کا مظہر ہے. بے شک. امام وہ ہے کہ تمام دنیا کی امید ہے. تو جب ایک ایسی شخصیت ہے تو سب سے اہم وظیفہ یہ ہے کہ امام کی صحیح معرفت تک پہنچنا، تاکہ جھوٹے اماموں سے ہم بچ سکیں. بالکل. اور بقیہ چیزیں ہیں کہ جب معرفت کا لازمہ محبت بھی ہے. بے شک. تو ایک اہم وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ ایسے امام کی جانب ہمارا دل کیا ہونا چاہیے؟ راغب ہونا چاہیے. بالکل. اب محبت کے کیا تقاضے ہیں؟ محبت عمل میں ظاہر ہوتی ہے.
انشاءاللہ ہم یعنی دوسرے اس میں جو ہے سلسلے میں آپ کی خدمت میں آتے ہیں. بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ تمام انبیاء کے جو کمالات، ہمارے مولانا نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ تمام انبیاء کے کمالات جو ہے اس میں پائے جائیں گے. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا قبلہ، وہ یہ کہ اس میں یہ تھا کہ جس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے اور آپ کا جو ظہور ہوگا وہ خانہ کعبہ سے ہوگا، تو امام خانہ کعبہ کی دیوار سے تکیہ کریں گے، ٹیک لگائیں گے، اور اس کے بعد اہل عالم کو جب دعوت دی جائے گی اور چاہنے والے وہاں پر پہنچیں گے تو امام ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور خطبے کا جو آغاز ہوگا وہ اسی سے ہوگا کہ جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے، جو ابراہیم اور موسیٰ اور تمام انبیاء اور اسی طرح تمام اولیاء مولا کائنات سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، کہ اگر ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے، چونکہ آج وہ سب کا وارث بھی ہے. اور اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے یہ تاریخ، کہ جس کی طرف میں اپنے ناظرین کی توجہ بھی مبذول کرانا چاہوں گا کہ دیکھیے اس تاریخ کی اہمیت. جو ہمارے یہ زمانے کا امام آ رہا ہے 15 شعبان کو جو آ رہا ہے، تو یہ وہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام اس کے منتظر رہے ہیں. چونکہ ہر جگہ موعود کا جو تذکرہ ملتا ہے تو اس تاریخ میں اس کی ولادت یعنی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے. قبلہ میرا جلی عارفی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں ہیں. ابھی مولانا نے فائدے کے حوالے سے ایک اشارہ فرمایا، البتہ خود یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ایک پروگرام کے بلکہ پوری سیریز ہونی چاہیے، لیکن مختصر طور پہ چونکہ ایک سوال آیا تھا کہ غیبت میں ہیں ہمارے امام، تو غیبت کا مومنین کو کیا فائدہ ہے؟ سامنے ہوتے مومنین زیارت سے بھی مشرف ہوتے، اور بھی دوسرے جو فیوزات تھے وہ مومنین کے شامل حال ہوتے، تو غیبت سے کیا فائدہ ہے مومنین کو؟ اس کی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سوال بہت اہم جی، اور حالات اور زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے سوال ہے جی، اور آج ہر ایک انسان اس چیز کو پوچھ رہا ہے جی، کہ کیا فائدہ ہے، امام غائب ہیں اور ہم یہاں پہ ہیں. لیکن اگر ہم اس میں غور کریں تو یقیناً یہ ایک فرصت ہے. جی، غیبت یہ ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے. ایک موقع ہے. جی، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بے شک. کس اعتبار سے موقع ہے؟ تاکہ ہم جسمانی اعتبار سے، جی، روحانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے ارتقا کر سکیں جی، اور امام کے لیے تیار ہو سکیں. جی، اس لیے کہ کسی بھی انقلاب کے لیے، جی، کسی بھی ارتقا کے لیے تیاری کا ہونا ضروری ہے. بے شک. بغیر تیاری کے کوئی کام انجام پذیر، اور اس کو بھی ہمیں نظر میں رکھنا انجام ہے. پذیر نہیں ہوگا جی، جی، تو خلل پیدا ہوگا. بالکل. اور آج جو یہ دنیا ہے، جو دشمنان ہیں، دشمنان اسلام، اگر ان کو دیکھا جائے تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. اسی اعتبار سے ہماری ذمہ داری سخت ہے، ہمیں کس طرح تیار ہونا ہے. یقین. جی. تو لہذا عقلی اعتبار سے یہ ایک فرصت ہے حقیقت میں غیبت، جی، کہ اس کے اعتبار سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اپنے آپ کو تیار کر سکیں. بے شک. اور کل کوئی یہ نہ کہہ سکے تو ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا. جی، تو جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں تیار ہونا ہے، بالکل. یعنی ظاہری اعتبار سے. بے شک. روحانی اعتبار سے بھی ہمیں تیار ہونا ہے. جی، اور کیونکہ اس زمانے میں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ خانہ کعبہ سے تکیہ کریں گے اور وہاں سے آپ خطبہ پڑھیں گے، اور آپ نے سب نے سنا ہے اور مومنین جانتے ہیں کہ آپ وہاں سے آواز دیں گے جی، اور وہ آواز سارے عالم میں جائے گی، بے شک. ہر ایک سنے گا. یعنی کیا مطلب ہے آواز سنے گا؟ یعنی ارتقا ہو چکا ہوگا. جی، بالکل. تو اس ارتقا کے لیے تیاری کا ہونا ضروری ہے. بالکل. تو لہذا ہم غیبت کو غیبت نہ سمجھیں، جی، بلکہ غیبت کو فرصت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں بالکل. اور اپنے آپ کو تیار رکھیں. جی، بالکل. تو یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے. اور آج جو ہے ایک بات نقطے کی طرف تیاری کے اعتبار سے جب بات آ گئی تو یقیناً آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ جناب علی تیار ہیں، تیاری ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے اہم چیز یہ بھی ہے، جی، تیاری ہماری فردی نہیں ہونی چاہیے، شخصی نہیں ہونی چاہیے. احسنت. ورنہ جب سے امام غائب ہوئے ہیں جی، اس وقت سے لے کے آج تک کتنے علماء، بے شک. کتنے فقہا، کتنے مقدس ترین افراد موجود تھے، جی، لیکن امام نے ظہور نہیں کیا. بالکل. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تیاری جو ہے وہ فردی کامیابی نہیں ہے، بالکل. بلکہ اجتماعی تیاری ہونی چاہیے. اجتماعی تیاری، سب ایک ساتھ. ہاں، کسی تیار مشکل کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو مشکل کو فردی طریقے سے آج ہم حل کرتے ہیں، جی، جی،
مثلا ہم کسی بھی مشکل کہ ہم سے کیا ربط ہے, ہم سے کیا تعلق ہے, ہم سے فلا کیا, نہیں, اجتماعی جب ہم مشکلات کو, جب ہم فکر کو اجتماعی اعتبار سے حرکت کریں گے نا تو اس وقت ظہور. اسی لیے اس کی مثال آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی, جناب یونس بے شک قوم کے درمیان تھے, لیکن کیونکہ لوگ اپنے نفسا نفسی میں مبتلا تھے تو کیا چلے گئے غیبت میں. اور ہمارے یہاں تو قبلہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں اور ہمیں ان کے قیام میں ان کی مدد کرنی ہے, لیکن عمل یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو مجھے برداشت نہیں ہوتا, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ خود امام زمانہ ایک توقیع میں فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمدلی سے متحد ہو کر دعا کرو اور کوشش کرو تو ہمارا اب تک ظہور ہو جاتا, اگر تم نے ایسا کیا ہوتا. یقیناً, اور اس سے پہلے انبیاء میں ہو چکا ہے. جناب موسیٰ کے لیے ولادت میں تعجیل ہوئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ کی ولادت میں تعجیل اس لیے کی جب امت نے جو ہے استغاثہ کیا, امت نے دعائیں کی, امت نے فریاد کی. اور اس سے پہلے جناب یونس, میں نے کہا جناب یونس لوگوں کے درمیان تھے, لیکن جب چلے گئے تو جب تک وہ فردی تھے تو غیبت میں چلے گئے. لیکن جیسے عالم نے بتلایا کہ تم سب مل کے, سب اکٹھے ہو کے, سب اجتماع کے ساتھ دعائیں مانگو, استغاثہ کرو, تو کہتے جیسے استغاثہ کیا تو جس عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا وہ عذاب بھی ہٹا دیا گیا, بے شک, اور دوبارہ سے جناب یونس سے ملاقات کرا. سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت اہم ہے. قبلہ بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت امام زمانہ کے حوالے سے, اور ظاہر ہے موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ایک پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات نہ دیے جا سکیں, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا, اور بعد میں جو ہمارے پروگرام آئیں گے نور ثقلین علمی اور ثقافتی مرکز کے پیج کے ذریعے, چاہے آپ فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے, جس پلیٹ فارم سے بھی آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے دوسرا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, اس میں آپ کے مسائل جو ہیں ان کا حل یہاں پہ پیش کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے سوالات بھی ہمیں بھیجیں, کوئی بھی علمی حوالے سے اگر سوال ہے تو آپ بھیجیں, اس لیے کہ ہم نے اب کمر باندھی ہے اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ نور الثقلین علمی اور ثقافتی مرکز کے تحت جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے, حوزہ علمیہ قم کے جو ماہرین اس فیلڈ کے ہوں گے, جس فیلڈ کا آپ کا سوال ہے, جس زمینے میں آپ سوال کر رہے ہیں, ان کی مدد سے انشاءاللہ جوابات آپ تک پہنچائیں گے اور یہ علمی مشکلات ہم حل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ذمہ داری اور ہے. دیکھیے, ہم ابھی آغاز ہے ہمارا, ہم شروع کر رہے ہیں یہ سلسلہ آج سے, اور یہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے, تو آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے, اور اس کے ساتھ اس پروگرام کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ دوسرے بھی جو آپ کے مشورے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پروگراموں کو جتنا نشر کر سکتے ہیں, اس لیے کہ معارف اہل بیت میں نشر کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تعاونوا علی البر والتقوی, بہترین مدد جو ہو سکتی ہے اس زمانے میں, اور بہترین ذمہ داری جو ہو سکتی ہے ہماری, وہ یہ ہے کہ ہم ان معارف اہل بیت کو پوری دنیا تک پہنچانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہم صل علی محمد و